ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، کیوں جی ہے کہ نہیں ایسے؟ اور وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الف حرف لام حرف میم حرف، یہ 3 حروف اگر کسی نے پڑھ لیے تو اس کو 10 نیکیاں مل گئیں، 1 نیکی پر 30 نیکیاں مل گئیں، 1 نیکی پر 10، 1 حرف پر 10، 20 پر 2 پر 20 اور 3 پر 30 نیکیاں، 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور رمضان کے اندر تو کیا ہی کہنے، ہم تو 2 قرآن ختم کرتے ہیں، ہم تو 3 قرآن ختم کر دیں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ڈبل سے بھی زیادہ ملے گا، ڈبل سے بھی زیادہ۔ نسخہ کیا ہے؟ ترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، بڑی توجہ فرمائیے گا، لَأَن تَغْدُوَ، جب تم صبح کرو، فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، تو قرآن مجید کی صرف ایک آیت کو پڑھ لو اور سیکھ لو۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، اس کو سیکھ لو، خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہے، کس سے؟ من ان تصلی 100 رکعت، کہ تم 100 رکعت نفل ادا کرو۔ اللہ اکبر! کہاں ایک قرآن کی آیت کو سمجھنا اور کہاں پر 100 نفل نمازیں ادا کرنا۔ اب تھوڑا سا غور کرتے ہیں، یہاں پر رک جاتے ہیں ہم، تھوڑا سا غور کریں۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 نفل نماز، ہم 1 رکعت کو لے لیجئے۔ 1 رکعت کو لینے کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم قرآن مجید کی مختصر سی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کرتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے کے اندر رب کی عظمت بیان کرتے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور تشہد کے اندر اللہ اکبر! میں یہ کہتا ہوں کہ اس نماز کے اندر تسبیح و تقدیس بھی ہے، تہلیل و تمجید بھی ہے، اس نماز کے اندر ساری عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں بھی ہیں، اللہ اکبر، قولی عبادتیں بھی ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، کہاں ایک آیت کو سمجھنا اور کہاں پر 100 نفل نمازوں کو ادا کرنا۔ رب فرماتا ہے خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من ان تصلی 100 رکعت۔ اب غور کریں، اگر ہم ایک آیت کو سمجھ لیں، ایک آیت کو سمجھ لیں تو ہمارا اجر و ثواب کہاں پہنچے گا؟ اللہ اکبر! اور ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ وہ جمع ہو جائے فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے گا، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور جو باتیں میں بتانے لگا ہوں قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں ثواب ڈبل سے بھی زیادہ ملے گا۔ توجہ فرمائیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم مسجد میں آ جائے اور آنے کا ایک ہی مقصد ہو، یتلون کتاب اللہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے ہوں، ایک دوسرے کو درس و تدریس کرتے ہوں، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب قرآن کے حوالے سے، کوئی غور و فکر کر رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی مسائل اخذ کر رہا ہے، کوئی استنباط کر رہا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ، رب کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج ہم سکون کے متلاشی ہیں نا، اور سکون کے لیے کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، یار بس سکون کے لیے جا رہا ہوں، کوئی فارم ہاؤس پہ جا رہا ہے سکون کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، منع نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم سکون چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کو غور و فکر کرنا شروع کر دو اس کے اندر، اگر سکون چاہتے ہو۔ اللہ دوسرا فائدہ کیا ہوگا قرآن کو سمجھنے کا؟ رب فرماتا ہے حفتہم الملائکہ، جب تم بیٹھے ہوئے ہوگے، درس و تدریس والا معاملہ ہوگا،
ایک عالم شخص تمہیں بتا رہا ہوگا، وہ تمہیں درس دے رہا ہوگا، تم بیٹھے ہوئے ہوگے اور تمہارے اطراف میں فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور فرشتے تمہیں ڈھانپ لیں گے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، رب کی طرف سے رحمت آئے گی اور وہ رحمت تم کو اپنے سائے میں لے لے گی۔ اور ایک چوتھا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقرب فرشتوں کے مابین تمہارا ذکر کرے گا، اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان، کہ جی ہمارا وہ شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، درس کی بات سن رہا ہے، قرآن کے اندر غور و فکر کر رہا ہے۔ یہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کے ثمرات ہیں اور فائدے ہیں۔